عن ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ قال امت الاذى عن طریق الناس رواہ البخاری فی الادب المفرد وصححہ الالبانی۔ حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل، ایسا عمل مجھے بتلا دیجئے یدخلنی الجنہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ کوئی ایسا نیک کام آپ مجھے بتلا دیجئے جس کو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ قال، تو آپ نے جواب دیا امیت الاذى عن طریق الناس، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ، لوگوں کے گزرگاہوں سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرو تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی مفہوم کی ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مومن آدمی کا گزر راستے میں پڑے ہوئے کانٹے کے پاس سے ہوا۔ مر رجل مسلم بشوک فی الطریق، ایک مومن آدمی کا گزر ایسے کانٹے کے پاس سے ہوا جو راستے میں پڑا ہوا تھا۔ فقال لأمیتن ھذا الشوک، تو اس نے کہا میں اس کانٹے کو ضرور ہٹاؤں گا، لا یضر رجلا مسلما، تاکہ یہ کانٹا کسی مسلمان آدمی کو، کسی مومن آدمی کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ میں اس کانٹے کو اس وجہ سے راستے سے دور کر دوں گا تاکہ یہ کانٹا کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچائے۔ فغفر لہ، تو اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس آدمی کی مغفرت اور بخشش اس عمل کی وجہ سے ہو گئی۔ یہی حدیث صحیح مسلم کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جنت میں ایک آدمی کو مزے کرتے ہوئے دیکھا، خوش و خرم ہے، مزے اڑاتے ہوئے میں نے جنت میں دیکھا۔ یہ وہ آدمی تھا جس نے راستے میں پڑے ایسے درخت کو ہٹا دیا تھا جو لوگوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی۔ اس عمل کی وجہ سے وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے دور کرنا بظاہر ایک معمولی عمل، معمولی کام سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ وہ نیکی ہے، یہ وہ عمل ہے جو یقینی طور پر دخول جنت کا ایک سبب ہے۔ اس کی اصل وجہ، اصل سبب وہ داعیہ ہے جو انسان کو یہ کام کرنے پر ابھارتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق، نیک بندوں کو، مومن بندوں کو، اللہ کی کسی بھی مخلوق کو تکلیف سے بچانا ہے، اس کے ساتھ نیکی کرنا ہے، اس کے ساتھ آسانی پیدا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمل خاص مقام حاصل کر لیتا ہے۔ جو پہلی حدیث میں نے بیان کی اس میں یہ حکم ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹاؤ۔ اس کا ظاہری معنی تو یہی ہے کہ کانٹا یا پتھر وغیرہ ہو تو اس کو دور کرو، لیکن اس کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ اس میں ہر وہ چیز داخل ہے جو انسان کو، مسافر کو، راستے میں چلنے والے آدمی کو تکلیف پہنچائے۔ ایسی ہر چیز کو راستے سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی ذات سے کسی بھی طریقے سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ راستے میں چاہے کوڑا کرکٹ ہو یا گندگی وغیرہ پھینکنا ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، اس طریقے یہ چیزیں راستے میں نہیں ڈالنی چاہیے جس وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انسان اس قدر حساس ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو کانٹا چبھ جانا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے حقوق کا کس قدر خیال رکھنے والا ہوگا۔ جب وہ کسی مخلوق کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، اس کے حقوق کا اس قدر خیال رکھ رہا ہے، تو یقینی طور پر وہ اللہ رب العالمین کے حقوق کی پاسداری کرنے والا ہوگا جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، اور خالق کے حقوق کی پاسداری کرنے والا یقینی طور پر جنتی آدمی ہوگا۔ اس حدیث کا یہی مفہوم ہے۔ بظاہر یہ ایک معمولی عمل ہے، یہ کام وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہو کہ کسی بھی
کسی بھی چیز کو، کسی بھی اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، جب یہ معمولی چیز اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے حقوق کا کس قدر خیال رکھنے والا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ وہ جنتی قرار پا جاتا ہے. اور ان حدیثوں کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ آدمی اسلام کی بنیادی فرائض کو ترک کر دے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کو چھوڑ دے، ترک کر دے، اس کو پس پشت ڈال دے اور راستے کو صاف کرتا پھرے یہ سوچ کر کے میں اس عمل کی وجہ سے جنتی ہو جاؤں گا. ممکن ہی نہیں ہے. جیسا کہ بعض لوگ ان احادیث سے یہ مطلب اخذ کرتے ہیں اور فرائض کو ترک کر کے صرف خدمت خلق میں لگے رہتے ہیں. انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے ہے، اس کے بعد ان چیزوں کی فضیلت وہ حاصل کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کے کار خیر کی فضیلت وہی آدمی حاصل کر سکتا ہے جو مومن ہو، جو اسلام والا ہو، جو ایمان والا ہو. جو آدمی ایمان اور عقیدے والا نہیں ہے، صحیح العقیدہ نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، تو اس طرح کی فضیلتوں کو وہ حاصل نہیں کر سکتا. ایمان اس کے اندر نہیں ہے تو کوئی کافر بھی اس طرح کا عمل کرے گا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. پتہ یہ چلا کہ ایمان اولین شرط ہے. مومن اور مسلمان ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے ان چیزوں کی فضیلت کو وہ حاصل کر سکتا ہے. ان حدیثوں سے تو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو، لوگوں کو پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزوں کو ہٹانے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے. تو یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو تکلیف دینے کے لیے راستے میں کوئی چیز رکھتا ہے، گندگی کو ڈالتا ہے یا کسی بھی طریقے سے اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو کس قدر گناہ دیا جائے گا، وہ کس قدر گناہ میں ملوث ہوگا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق دے. آمین.